Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 523. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھیں گے. آدھی کڑی رہ گئی انہیں دودھے سے پرسوں جنجال. زندہ رہو. اس وقت یہ جو ٹائم ہم پسار کر رہے ہیں چاروں طرف سے بدیاں برائیاں گناہ شیطان کا زور بڑھتا جاتا ہے. گئے لگ بھگ 7 برس سے میرا یہ ایٹیچیوڈ رہا کہ جماعتوں کے اندر بہت دفعہ، ہر دفعہ نہیں لیکن بہت دفعہ میں جماعتوں کے اندر اپنے پیروں اپنے اماموں نے جو کچھ بھی ہمارے لیے وارننگز دی ہیں میں وہ بولتا رہتا ہوں. میں نے ایسا بھی کہا ہے کہ چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے، نکلنے کا کوئی رستہ نہیں. جلتے تو نہیں ہیں لیکن سیک لگتا ہے، اور کبھی کبھی یہ سیک ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے. ایسی کنڈیشن میں کیا کیا جائے؟ کوئی ہیلی کاپٹر آ کے ہم کو لے جائے، یہی ایک رستہ ہے. یا یہ ہے کہ جب تک آگ بجھے اپنا پروٹیکشن کرو، گیلے کپڑے پہن کے، گیلے بلینکٹ لے کے، تاکہ ہم کو آگ کا سیک نہ لگے. یا تو خدا برسات بھیج دے لے. خدا کی رحمت کے بغیر، اس کی مدد کے بغیر اس آگ میں سے نکلنا بڑا مشکل ہے. یہ آگ ہے کل جگ کی، یہ آگ ہے گناہوں کی. انڈیا سے، پاکستان سے، افریقہ سے، افغانستان سے، ایران سے، اور شاید تھوڑے ٹائم کے بعد چائنا سے ہمارے بہن بھائی اس ملک میں، نارتھ امریکہ میں آ رہے ہیں. ہمیں اس ملک کے اندر زندہ رہو. یہاں ایک میں چیز کہنی چاہتا ہوں اندر بریکٹ. مجھے تو یہ نہ پوچھے میں یہ کیوں بولتا ہوں. بس میرے جو آئیڈیاز ہیں ٹیلی نہیں کرتے، کوئی نہ مانے وہ اور بات ہے. میں بول رہا ہوں کہ ہمیں اس ملک کے اندر ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا. بہت ہوگا تو 5-7 پیڑیاں، 5-7 جنریشن رہیں گے. بہت بہت تو 100 برس رہیں گے. حضرت امام فرمایا ہے میک کینیڈا یور پرماننٹ ہوم. یہ سچ بات ہے. ابھی ہماری جو زندگی ہے، جو اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے بچے سے لے کے بوڑھے تک، زیادہ سے زیادہ ہمارے اندر 80-90 کے 100 برس کے آدمی ہوں گے تو کوئی
5 برس میں چلے جائے گا، کوئی برس میں جائے گا، کوئی 50 برس میں جائے گا، لیکن باقی کی بھی 5-7 جنریشن ادھر رہیں گی. پھر کیا ہوگا پھر وہ جانے. لیکن ہم ادھر 200-500 برس کے لیے تو نہیں ہیں. ہم کو یہاں امام نے بسایا ہے، اس کا کچھ پرپس ہے، ایک ڈیوائن ڈیزائن پیچھے ہے کہ جس کی وجہ سے امام نے اپنے مریدوں کو، سب کو نہیں لیکن ادھر سے تقریباً 1 لاکھ اسماعیلی آج نارتھ امریکہ میں ہیں. پورے نہیں ہوئے، 2-5 کم ہیں. 55-56 یہاں ہیں اور 44-45 جتنے وہاں ہیں. 2-5 کم کی ہوں گے لیکن تقریباً 1 لاکھ اسماعیلی آج نارتھ امریکہ میں ہیں. انشاءاللہ یہ 1.5 لاکھ بھی ہوں گے. لیکن ایک بات تو لازم ہے کہ کینیڈا جیسے شہر میں یعنی ملک میں ہم کو امام لے کے آیا اور اس کی مرضی کے بغیر یہ مائگریشن نہیں ہو سکتی. اس کا کوئی پرپز ہے. ہمارے دماغ اس قابل نہیں ہے کہ ہم حضرت امام کے اس پرپز کو سمجھ سکیں، اور جو جانتے ہیں ان کے منہ بند ہیں. اپنی اپنی مرضی سے، اپنے اپنے علم سے خود سمجھ سکتے ہو تو دیندارو ضرور سمجھو اس جگہ لانے کا کچھ پرپز ہے. اب جب یہاں آئے ہیں، ہماری وہ زندگی کہ جو افریقہ، انڈیا، پاکستان میں گزر گئی، اس زندگی میں، وے آف لائف میں اور یہاں کے وے آف لائف میں بہت فرق ہے. یہاں جو چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ ہے یہاں کا میڈیا. میں ان کو کوئی بلیم نہیں کرتا، ان لوگوں کا یہ دھندا ہے. ذرا سی بھی بات ہوتی ہے تو صرف ہم نہیں، کوئی بھی ان کے ہاتھ میں آ جاوے وہ ان کو چھوڑتے نہیں. وہ او جے سیمسن کا کیس پتہ ہے کہ میڈیا ہی ہے نا. ہم کو یہاں اپنے مذہب کے اوپر بہت ہوشیار رہنا چاہیے. سوری، پانی پینے کی عادت تو نہیں، یہ بھی ضرورت پڑی. مومنوں، ہمیں بہت ہوشیار رہنا چاہیے. ہمارے ساتھ آغا خان کا نام لگا ہوا ہے، اس لیے ہم بیٹھتے ہیں تو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، اٹھتے ہیں لوگ ہمیں دیکھتے ہیں. ہم کو وہ نظر شاید نہ بھی آتے ہوں لیکن دنیا ہمیں واچ کرتی ہے. جہاں کہیں بھی ذرا سا کوئی اسماعیلی کی بابت میں کچھ بھی آ گیا تو اس کو میگنیفائی کر کے بتایا جاتا ہے. اس ملک میں آ کے ہمیں اپنے مذہب کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہیے، اٹیچڈ رہنا چاہیے، اور جماعت کو ایک پورا بلاک سمجھ کے اس کے ساتھ لگے رہنا چاہیے. ذرا سی بھی حالت میں اگر ہم اپنی جماعت کے بلاک سے ذرا دور ہٹ جائیں گے دکھ میں پڑیں گے. اس حالت کے اندر میری آپ سے عرض ہے، ریکویسٹ ہے کہ جہاں تک بن سکے اپنے منہ کو بند رکھو. اس لیے بند رکھو، کہہ نہیں سکتے کب میرے منہ سے کچھ ایسا نکل جائے جو دوسرے پکڑ لے لیں. اگر ہم کو کچھ بھی ایسی بات آ جاوے کہ جس کی انکوائری کرنی ہے، پوچھنا ہے، تو ہمارے مولا نے دنیا بھر میں بھی ایک قسم کی سلطنت یا راج یا کنگڈم ہوئے نا، گورنمنٹ کی طرح ہماری سیٹنگ ہے جماعت کی، گورنمنٹ کی طرح. مومنوں، سب سے پہلے 1901 میں مولانا دھنی سلامت امام سلطان محمد شاہ کار نے کانسٹیٹیوشن بنایا اور انڈیا میں بامبے کے اندر کاؤنسل اسٹیبلش کی، اور 1905 میں زنزبار کے اندر کاؤنسل بنائی،
اور لگ بھگ سیم کانسٹیٹیوشن جو انڈیا کا تھا تھوڑا فرق کر کے ادھر افریقہ میں بنایا. اب جب میں اسٹڈی کرتا ہوں، پڑھتا ہوں اور پرانی ہسٹری عالم اس کی پڑھتا ہوں، فاطمی دعوت کا ٹائم پڑھتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ موروکو سے لے کے عربستان تک ہمارا راج تھا. خود یہ مکہ مدینہ ایک زمانے میں ہمارے کنٹرول میں تھا. لگ بھگ 300-350 سال اسماعیلیوں نے عالموت اور ایجپٹ میں راج کیا ہے. اور میں کل پرسوں ہی کی درواز میں کہہ چکا ہوں کہ یہ راج مولا نے نہیں بنایا، اس کو راج کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ تو زمین آسمان کا سلطان العظیم ہے. مگر مومنوں نے، مریدوں نے راج بنایا. تخت رکھ کے مولا کو جا کے کہا یا مولا تخت تیار ہے، مولا آ کے تخت پہ بیٹھ گیا. اور گورنمنٹ مولا نے نہیں چلائی، پرائم منسٹر جو دوسرے منسٹر ہوتے تھے وہ گورنمنٹ چلتی تھی. مولا تو ایک فگر ہیڈ تھے کہ جس کی برکت سے، جس کے پاؤں کی برکت سے، جس کی دعا آشیش سے آبادی ہوتی تھی. جب تھوڑے ٹائم کے بعد یعنی 100، 125، 150 برس کے بعد ایجپٹ میں اور اسی طرح سے 171 ایئرس کے بعد عالموت میں جب ہمارے لوگ آپس میں لڑنے لگے، مولا نے دیکھا یہ تو لڑ رہے ہیں، وہ تخت چھوڑ کے اٹھ کے چلا گیا. مولا کو نہ تخت کی پرواہ ہے، نہ کبھی اس نے تخت بنایا، اس کو ضرورت بھی نہیں ہے. مگر جب امام سلطان محمد شاہ داتار نے 1901 میں کونسلیں بنائی، کانسٹیٹیوشن دیا، یہ جو نورانی ہستیاں ہیں نا جس کو ہم حضر امام کہتے ہیں، یہ نورانی ہستیاں، ان کی آنکھیں دوربین ہیں. یہ 200، 400، 500 برس کی باتیں جانتے ہیں یا 1000 برس کی بات جانتے ہیں. مولانا مرتضیٰ علی علیہ السلام فرماتے ہیں 1000 برس کے بعد کس ماں کے پیٹ سے کس سپرم کو جنم ملے گا میں جانتا ہوں، اور حقیقت میں وہ جانتا ہے. مگر جب امام نے کونسلیں بنائی، کانسٹیٹیوشن دیا، میں تو اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا 1901 میں، لیکن جب بڑا ہوا یہ سب چیزیں پڑھی تو مجھے پتہ لگا کہ امام نے آنے والی اسی سلطنت کا آج پتھر رکھا ہے، فاؤنڈیشن رکھی ہے. ہم کو اس نے گورنمنٹ، انٹرنل گورنمنٹ دی. ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارے جو کونسلیں ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں، یہ ایک گورنمنٹ ہے. اور اگر ہم اپنی گورنمنٹ کا شان نہ کریں تو ہم دروہی ہیں، کیونکہ یہ گورنمنٹ نہ کسی مکھی کی ہے، نہ کوئی پریسیڈنٹ کی ہے، نہ محمد علی بھائی کی ہے، نہ حسن علی بھائی کی. یہ گورنمنٹ تو سلطان محمد شاہ کی، شاہ کریم علیہ السلام کی، مولا مرتضیٰ علی کی گورنمنٹ ہے. دینداروں، ہماری جو گورنمنٹ، ہمارا کانسٹیٹیوشن، اس کا دھنی یہ مالک ہے. ہماری شکایتیں ہیں، لازمی کرو، لیکن شکایت کرنے کے بھی طریقے ہیں. حضرت امام فرماتے ہیں پرفیکشن از ناٹ ہیومن. کوئی پریزیڈنٹ پورا نہیں، کوئی مشنری پورا نہیں، کوئی مکھی پورا نہیں، کوئی آدمی پورا نہیں. صرف ایک ذات پاک حضرت امام کی ہے کہ جو کمپلیٹ پیور پرفیکٹ ہے ہمارے ایمان کے حساب سے. ہمارا ایمان تو اس کو وہ مانتا ہے کہ جو لوگ سہن نہیں کر سکتے ہم اس کو وہ دیکھتے ہیں اور ایسا مانتے ہیں، اور وہ حقیقت میں ہم سچا مانتے ہیں کہ وہ کون ہے، وہ کیا ہے. اس دھنی کی رمت، اس دھنی کے راز رموز، اس کی ہل چال وغیرہ سب لوگ نہیں سمجھ سکتے. یہ بڑے بڑے بھید جانتا ہے، بہت بڑے. امام زمان نے ادھر آنے کا خیال حضرت امام نے نہیں کیا تھا، سلطان محمد شاہ داتار نے کیا. میں صرف آپ کو وہ کیا بولتے ہیں سیمپل چکھانا چاہتا ہوں، ساری چیزیں تو بتا نہیں سکتا. ایک آدھ سٹنگ میں ہر روز 1 مہینہ، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں واز کروں تو آپ کو ایسے ایسے بھید بتاؤں کہ آپ شک ہو جاؤ، وہ پاسبل بھی نہیں ہے. مولانا سلطان محمد شاہ داتار نے اسٹارٹنگ کی حسن علی شاہ ماں باپ کے زمانے سے. یہ سب امام ایک ہی ہیں، نام جدا جدا ہے، جس طرح کپڑے جدا ہوتے ہیں لیکن ویکتی ایسی ہوتی ہے.
حسن علی شاہ ماں باپ ہندوستان آئے. کیوں آئے ہندوستان؟ اس کو آنے کی ضرورت کیا پڑی؟ آنے کی ضرورت یہ پڑی، سب سے پہلے ہمارے پیر صدگرو نور آئے. انہوں نے جھاڑو لے کے ادھر ادھر صاف کیا، شرب کاٹی، پتھر وغیرہ دور کر دیے. پھر شمس نے آ کے اس کو پانی دیا تاکہ نرم ہو جاوے. پھر صدر دین نے اس کے اندر بیج روپے. پھر حسن کبیر دین نے پھر پانی دیا اور کھاتر دیے اور اس میں اسپراؤٹس ہوئے. گرتی صدر دین گئے امام کے پاس کے یا مولا زمین صاف ہوئی، تھوڑا اس کو نرم کرنے کے لیے پانی بھی دیا، اب میں بیج بو آیا ہوں، اب تو اس باغیچے میں آ، یعنی ہندوستان آ. ہندوستان کو گنانوں کے اندر جمبو دیپ لکھا ہوا ہے اور پیروں کے کئی گنانوں میں ہے کہ مولا تو جمبو دیپ میں آ. مولا نے کہا آؤں گا. وعدہ کیا پھر اسلام شاہ کے زمانے میں اور پورا کیا حسن علی شاہ کے زمانے میں. پھر اسلام شاہ اس کے زمانے میں وعدہ کیا اور آیا کبھی شاہ حسن علی کے زمانے میں. آیا مولانا حسن علی شاہ نے آ کے ادھر رہنا شروع کیا، پرماننٹلی آ گئے اور ادھر ہی گزر گئے. جب ایسا خیال ہوا کہ ان کا جنازہ مبارک کربلا مولا لے جایا جائے تو جماعت آدھی آ گئی. مکھیلا ڈک بھائی، حاجی کمریا، قاسم سب کھڑے ہو گئے ہاتھ جوڑ کے علی شاہ ماں باپ کے سامنے کہ مولا ادھر گزر گئے ہیں، ادھر رہنے دو. امام نے منظور کیا اور حسن علی شاہ ماں باپ بمبئی میں حسن آباد میں سوئے ہیں. یہ شروعات تھی. 1870 میں جب یورپ کے اندر نیپولین تھرڈ کی لڑائی جاری تھی، اس زمانے کے اندر حسن علی شاہ ماں باپ نے کچھ کی مسافری میں ایک فرمان کیا کہ تمہارے اندر مجھے بہت سے لوگ سخت غریب اور پیچھے پڑے ہوئے دکھتے ہیں اور مجھ سے پوچھا جاتا ہے ہم کیا کریں، تو میں تمہیں آج کہتا ہوں دیشاٹن کرو. دیشاٹن کا مطلب مائگریشن کرو، افریقہ جاؤ. اس وقت افریقہ کے اندر تھوڑی جماعت مسقط سے آئی ہوئی تھی اور زنزیبار کے جو سلطان تھے وہ ایکچولی عمان مسقط کے اس فیملی میں سے ہیں. بس مولوں کا فرمان کر کے چلا گیا. لیکن 8-10 مہینے کے برس کے بعد ایک گروپ 40 آدمیوں کا، جس میں ایک 12 برس کا لڑکا تھا، یہ سب دھاؤ میں بیٹھ کے اور یہ جانے لگے تھے کیونکہ اسٹیمر کے پیسے بھی نہیں تھے اور وہ زمانے میں اسٹیمریں کم تھیں. سیل والے وہ جو دھاؤ ہوتے ہیں اس کے اندر یہ لوگ بیٹھے. بمبئی آئے، کچھ مانڈوی سے نکلے تو بمبئی آ کے جو کیپٹن تھا اس نے کہا کہ یہاں سے ہم کو زنزیبار تک 15 دن بھی لگے، مہینہ بھی لگے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر فیوریبل ہم کو ونڈ مل جائے تو شاید اس کے پہلے بھی پہنچیں، لیکن کم از کم 1 مہینے جتنا کھانا پینا آپ لے لو، پانی بھی لے لو. کیونکہ وہ زمانے کے اندر ارینجمنٹ اس کے اوپر دھاؤ والے کیپٹن کے اوپر نہیں تھے، تو لوگ نیچے اترے. 7 دن دیے گئے کہ 1 ویک ہم یہاں ٹھہریں گے. جب یہ لوگ نیچے آئے اور شہر میں آئے تو پتہ لگا مولانا حسن علی شاہ ماں باپ ہر روز دیدار دیتے ہیں. بڑے خوش ہوئے. ان لوگوں نے آپس میں پیسے پول کیے اور حضور کے اندر ایک مہمانی رکھی. یہ 1870 کی بات کرتا ہوں. مہمانی رکھی. مولا نے سب کو دیکھا، چھوٹے سے چھوٹا ایک لڑکا 12 سال کا. ماں باپ کہتے تم بھی جاتے ہو؟ ہاں خدا. مولا بہت خوش ہو. علی شاہ ماں باپ ساتھ تھے پیر جونے میں. شاہ پیر نے ان کو بہت دعائیں دی اور فرمایا حسن علی شاہ ماں باپ نے کہ تم ادھر جاؤ تو وہاں کی جماعت کو میرا پیغام دینا کہ تم سبھی سانج کو مغرب کے وقت جب پہلی دعا پڑھو تو پہلی دعا کے بعد تم یہ 4 تسبیحاں نکالنا، یا اللہ، یا وہاب،
یا علیم یا سمد. اب میں آپ کو اس کا ایک مطلب کہنا چاہتا ہوں. اللہ کی تسبیح سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. وہاب کی تسبیح سے ہم کو الہی بخششیں ملتی ہیں کہ جس بخشش کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا. جیسے کہ بھکاری کو بھیک دیتے ہیں تو بھکاری نے کچھ کام تو نہیں کیا, صرف خیسے میں ہاتھ ڈال کے اس کو دیتا ہے. اس کو وہاب کہتے ہیں. وہاب کی تسبیح نکالنے سے آدمی کو الہی بخششیں ملتی ہیں. اب کس کو کیا بخشش دینا وہ جانے. علی کی تسبیح نکالنے سے مشکلیں دور ہوتی ہیں اور اندر ہمت آتی ہے, علی کی مدد ملتی ہے. اللہ الصمد کی تسبیح نکالنے سے انتر کی شانتی ملتی ہے, دل میں نور پیدا ہوتا ہے اور انسان کسی کا محتاج نہیں رہتا. کیونکہ اللہ الصمد کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی چیز کا محتاج نہیں. تو اس تسبیح کو نکالنے سے ہماری ظاہر اور باطن کی محتاجیاں دور ہوتی ہیں اور ہم آہستہ آہستہ انڈیپینڈنٹ بنتے ہیں اور محتاجیاں دور ہوتی ہیں. کیسی اچھی تسبیحاں ہیں. یہ بنیاد رکھی حسن علی شاہ ماں باپ نے. یہ شام کے وقت پہلی دعا کے بعد تسبیحاں نکالنے کا حکم 1870 سے چالو ہوا اور 1905 تک یہ تسبیحاں زنزبار اور ساری افریقہ میں شام کی پہلی دعا کے بعد نکلتی رہی. لیکن 1905 میں مولانا دھنی سلامت سلطان محمد شاہ نے جماعت کو کہا کہ آج سے تم یہ تسبیحاں صبح کی دعا کے بعد نکالو. اور یہ شام کا وقت نکل کے صبح آ گیا. اور آپ کو یاد ہے ہم جو بھی صبح تسبیح نکالتے ہم کہتے ہیں تسبیح کرو دھنی سلامت داتا دے فرمان جی, اور ہر تسبیح کے اوپر ہم 4 تسبیحاں نکالتے ہیں, بولتے ہیں. اس دن سے جماعت بڑھتی گئی, آگے بڑھتی گئی. کھیڑوت, مجور, گوبر اٹھانے والے, ایسے کام کرنے والے کہ جو ہمیں ساجتا نہیں, وہ کام کرنے والے یہ اسماعیلی امام کے حکم سے جب ادھر گئے تو آج دیکھ لو افریقہ کے لوگ انڈیا پاکستان کی جماعت سے زیادہ چڑھتی میں آئے. مال ملا, دولت ملی, آرگینائز ہوئے, لباس بدل گیا, کپڑے بدل گئے, سب کچھ بدل گیا. اور امام نے بہت دفعہ کہا کہ تم افریقہ سے سیکھو جا کے, اور لوگ وہاں کے لیڈرز آ کے افریقہ سے سیکھا کرتے تھے. افریقہ کی چڑھتی ہوتی رہی. امام نے چھوٹی سی نرسری بنائی اور وہ نرسری افریقہ تھی. آستے 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 یہ لوگ بڑھتے گئے. وہ 12 برس کا لڑکا جو سب سے چھوٹا تھا گروپ کے اندر, وہ کتنا بڑا ہوا کہ جبھی مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار پہلی مسافری 1899 میں جب افریقہ گئے تو یہ لڑکا رحمت اللہ حیمانی تھا جو سب سے پہلا اسماعیلیہ کاؤنسل کا پریزیڈنٹ بنایا سلطان محمد شاہ نے, اور اس کو وارث کا ٹائٹل دیا, وارث رحمت اللہ حیمانی. وہ 12 برس کا لڑکا جو حسن علی شاہ ماں باپ کے حضور میں مولا اس کو کہتے ہیں تم اتنی چھوٹی عمر میں جاتے ہو, بہت دعا دے. افریقہ کی نرسری تیار ہوئی. نرسری جب بنائی جاتی ہے تو وہ وہیں نہیں اگتی, اس کے جھاڑ ادھر سے اکھاڑ کے پھر دوسری جگہ کے اوپر بنائے جاتے ہیں. امام سلطان محمد شاہ نے, بلکہ حسن علی شاہ ماں باپ نے یہ نرسری چالو کی, اور امام سلطان محمد شاہ نے اس نرسری کو پانی کھاتر دے کے بڑا کیا. جب بالکل پھل پھول گئی تو مولا نے دوسری زمین دیکھی اور وہ تھا کینیڈا. وہ نرسری اٹھا کے کینیڈا میں لے کے آیا. لیکن نرسری کو یوں ہی اٹھایا تو نہیں جاتا نا, زمین تیار کی جاتی ہے, ان کے پوٹس وغیرہ اچھی طرح سے بنائے جاتے ہیں. 1937 مولانا سلطان محمد شاہ کی گولڈن جوبلی ہوئی. 1 مارچ 1937 گولڈن جوبلی نیروبی میں ہوئی, اور اس وقت گولڈن جوبلی کے فرمانوں کے اندر حضرت امام نے جو اپنے جماعت کے اندر آ کے سب فرمایا, دیکھو تم اپنا لباس بدلو. پاجامہ پہنتے تھے وائٹ لٹھے کا ہمارے جو لیڈرز تھے, اور جو وقتدار لوگ تھے ان کا لباس کہتا ہوں پاجامہ ناڑی سے باندھتے تھے, پاؤں میں چمپل, قمیص اس کے اوپر ایک ڈگلا گھٹنے تک,
اور 3 इंच की मखमल की लाल टोपी इधर पड़ी होवे स्कल कैप की तरह, ये हमारा लिबास था, क्योंकि इंडिया से आए थे ना। मौला फरमाया कोट पटलून पहनो, सूट पहनो, टाई पहनो, मोजे पहनो, बूट पहनो। अरे कैसे माँ छोटे बच्चे को कैसा करती है? इमाम ने हमें तैयार किया, लोगों ने चीजें बदल डाली, लिबास बदल डाला। भाइयों का लिबास इतना खराब नहीं था, लंबा फ्रॉक और ऊपर पछेड़ी। 1945 में आया तो माँ बाप ने भाइयों को कहा अभी तुम अपना लिबास बदलो, शॉर्ट फ्रॉक पहनो, बच्चों के साथ इंग्लिश बोलो, छुरी कांटे से खाओ। अरे भाई क्या है, वो जो जानते हम नहीं जानते, हमको तैयार कर रहा था इस लाइफ के लिए कि जो आज हम लाइफ गुजार रहे हैं 37 से तैयार कर रहा था। नहीं दिनदारो, 1870 से तैयार कर रहा था। हसन अली शाह माँ बाप, हम लोग तैयार हो गए, बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए, हमारी रहनी सहनी बदल गई। घरों में रेफ्रिजरेटर हैं, कुकर हैं, पंखे हैं, एयर कंडीशन है, मोटरें हैं। क्या आबादी हुई इमाम के फरमान से। कुछ लोग 1945-46 लड़ाई खत्म हो गई, 45 में डिप्रेशन आ गई, जॉब मिले नहीं, स्कूल में से निकले हुए बच्चे, इमाम ने तालिका भेजा, मगर उसके पहले एरिया कॉन्फ्रेंसिस बुलाई साहब ने 51 और 52 में, और उसके अंदर इमाम ने डिसाइड करवाया। साहब ने पूछा इनको कि तुम डिसाइड करो, पाकिस्तान बन चुका है, अब तुमको यहां रहना है कि पाकिस्तान जाना है? तो लीडरों ने मिलकर कहा मौला तू बोल, नहीं तुम बोलो, फिर मैं तुम्हें गाइड करूंगा। सब ने सोचा कि यहाँ की तो लाइफ भी अच्छी है, व्यापार अच्छा है, खुदा हम अफ्रीका में रहना चाहते हैं। शाबाश, तुमने अच्छा डिसीजन लिया। अब मैं तुमको यहाँ रहने की चीजें बताता हूँ। जुदे जुदे फरमान किए, कोऑपरेटिव बनाओ, बैंक बनाओ, जुबली इंश्योरेंस कंपनी की मदद करो, डायमंड जुबली हुई, उसके जो पैसे थे वो इस तरह से डाले गए, व्यापार करो। मौला ने दीन और दुनिया दोनों की बातें हमें सिखाई। 1954 में एक तालिका भेजा दार es सलाम कि लिंडी मछुआरा की जो साइड खुली है, लोगों को बोलो कि उस तरफ जाओ और आगा खान फंड के अंदर से उनको 5-5 हजार रुपए शिलिंग दो। ये 54 की शुरुआत की बात है। मौला फरमाया तुम नौकरियां करते हो, उसकी जगह तुम इस इलाके में जाके तुम व्यापार करो। और उस वक्त वहां ऑलरेडी एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करोड़ों पाउंड डाल के एक स्कीम निकाली थी, ग्राउंड नट स्कीम, और व्यापार भी बहुत अच्छा था। मछुआरा के अंदर एक इस्माइली ने मुझे कहा मिशनरी साहब वक्त नहीं है कि गिन सके हम नोटों को, हम ऐसा एक गुनी भर लेते हैं, गनी बैग भरते हैं नोटों की, फिर रात को देखते हैं। इतनी आवकें हुई जो कि ये मामला बहुत देर नहीं चला, थोड़े टाइम के बाद बंद हो गया और वो ग्राउंड नट स्कीम फेल हो गई, दीवाले में गई, अपने लोग बेकार हो गए। मौला फरमाया कि तुम कॉन्गो की तरफ जाओ, कॉन्गो की तरफ जाओ। उस वक्त बेल्जियम कॉन्गो था, उसके अंदर रुवांडा, बुरुंडी और जाहिर, ये तीनों बेल्जियम कॉन्गो था। तालिका भेजा, कॉन्गो जाओ। फिर दूसरा तालिका 3 दिन के अंदर आया कि इससे कॉन्गो बियॉन्ड रुवांडा एंड बुरुंडी, उस वक्त रुवांडा उरुंडी था, यानी इस तरफ न जाओ। 8 दिन के बाद दूसरा तालिका भेजा कि गो अप टू लियोपोल्डविल, जिसको आज किंशासा कहते हैं, गो अप टू लियोपोल्डविल। फिर एक और तालिका भेजा, 8 दिन में 2-2, 3-3 तालिके आते थे। गो अप टू एटलांटिक, इंशाअल्लाह इन फ्यूचर आई विल टेल यू टू क्रॉस एटलांटिक। ये इशारा 54 में था। अफ्रीका का मैप देखो, एटलांटिक को क्रॉस करके कहां जाएंगे? नॉर्थ अमेरिका। उस वक्त का इशारा था कि उधर जाना। ये स्कीम इमाम सुल्तान मुसा ने बना रखी थी। मौलाना हाजिर इमाम वेट करते थे। एक आदमी को खड़ा किया कि ये सोए हुए हैं, इन सब के ऊपर पानी डालो, क्योंकि जो आदमी गफलत से सोया आवाजें देने से नहीं उठते। ये भी अमीन को खड़ा किया, उसने सबके ऊपर पानी डाला, हम खड़े हो गए। मौला पर ये तक तो ढूंढ रहे थे। हजरत इमाम फरमाया
آئی ٹک رسک، پہلے سے پیدا کرتا ہے. جیسے اس نے دھڑاکہ کیا، والا نے کہا جاؤ کینیڈا جاؤ، مگر اس کے پہلے اس نے بندوبست کر رکھا تھا. آج ہم ادھر آئے ہیں، میں پھر آپ کو کہتا ہوں، ہم ادھر 100 برس سے زیادہ شاید نہ بھی رہیں، 200 برس تو نہیں ہوئیں گے، 5-7 جنریشن ہماری نکلے گی. اس کے اور جو ڈیزائن ہیں، فیوچر کی باتیں میں نہیں کہہ سکتا آپ کو، لیکن آپ کو جو اشارے کیے ہیں ان اشاروں کو سمجھو کہ اپنی جماعت کے ساتھ لگے رہو، لیڈروں کے ساتھ صلاح سمجھ رہو، اور اگر لیڈر لوگ نہیں سنتے آپ کی تو حضرت امام نے بندوبست کیے ہوئے ہیں کہ تم مجھ تک پہنچ سکتے ہو. لیڈر بھی مولانا حضرت امام کے مرید ہیں، اور ان لوگوں کے اوپر کبھی 5-10 ہزار آدمیوں کا حساب کتاب انتظام آ جائے تو مشکل بات ہے، لیکن ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں، ان کی مدد کریں. مولانا حضرت امام کی خاطر، جماعت کی خاطر ہم کو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے. لیکن اگر لیڈروں نے کوئی بھول کی ہے، اور لیڈر انسان ہے، وہ بھی آسمان سے فرشتے اترے ہوئے نہیں ہیں، تو ہم ان کے لیے شکایت کر سکتے ہیں. ہمارا مالک بیٹھا ہے. ایک بھائی نے کسی دوسرے بھائی کے پیسے کھا لیے یا کوئی فروٹ اٹھا کے لے گیا، پی چاکلیٹ لے گیا، تو روتا روتا کہاں جائے گا؟ یا ماں کے پاس یا باپ کے پاس، یہ فاروق نے میری چاکلیٹ کھا لی ہے. اچھا، تو امام ہمارے سر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. امام کی دورونی، ہم حضرت امام کے مرید ہیں، لیکن ہم کو ایک ایک کو مولا ٹیلی فون نہیں کرے گا، کہے گا کہ تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو. وہ تو کسی ایک کو کہے گا کہ بھائی تم جماعت کو یہ میسج دینا. بہت دفعہ ہماری سمجھ میں نہیں بھی آتا تو پوچھنے کی، سمجھنے کی کوشش کرو. جماعت میں اتفاق ہونا چاہیے. آج ایک اور اپوزیشن ہمارے سامنے ہے. وقت ایسا آیا ہے دینداروں کہ یہ مولا کہ جو علی نبی کا وارثدار ہے، جیسا میں نے پاٹھ بولا، آل علی نبی جی نے اوڑکھی نے سرے وجو جنے کی دیچھے ست پنتھنی سار. اسلام کا نام ست پنتھ ہے، صراط المستقیم ہے. علی نبی کے زمانے کی ہسٹری پڑھو تو جتنا دکھ ہمارے اماموں پیروں نے اٹھایا ہے، اتنا دکھ کسی نے نہیں اٹھایا اسلام کے لیے. اپنے بچے شہید کروائے، خود شہید ہوئے، گھر بار اجاڑے گئے، کعبہ کو آگ لگائی گئی، لیکن سب کچھ سہن کیا مولا علی نے، نبی کریم نے، مولا علی کی اولاد نے، مگر اسلام کو بچایا. اگر امام حسین یزید کی ہاں میں ہاں کر دیتے، اگر امام حسین یزید کی خلافت کو مان لیتے تو اسلام مٹ جاتا. لیکن یہی بات اس کے باپ نے، مولا مرتضی علی نے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کی بات کو مان لیا. تمہاری خلافت اچھا ہوتا، کیونکہ اگر اس وقت مولا مرتضی علی ان کی باتیں نہ مانتے تو اسلام مٹ جاتا. ابو سفیان جو سب سے بڑا دشمن تھا دین اسلام کا اور اہل بیت کا، علی نبی کا، وہ مولا علی کے پاس آیا. جب یہ حضرت ابو بکر کی خلافت شروع ہوئی تو مولا تو گھر بیٹھ گئے. سفیان گیا مولا کے پاس، کہتے علی کیا بات ہے، تیرا حق یہ لوگ چھین رہے ہیں، باہر نکلو، تلوار اٹھاؤ اور میں تیری مدد کروں گا. تم مجھے اشارہ کرو تو مدینے کی گلیاں میں سپاہیوں سے بھر دوں گا. مولا مرتضی علی کہتے ہیں بدماش، تو کب سے ہمارا چاہنے والا بن گیا؟ تو ہمیں آپس میں لڑا کے اسلام کو برباد کرنا چاہتا ہے. سب سے بڑا تو دشمن ہے اسلام. نکل جا میرے گھر سے. چلا دیا اس کو. اگر مولا مرتضی علی ابو بکر کے خلاف تلوار اٹھا کے لڑتے کہ حق میرا ہے، میں خلیفہ بنوں گا، اسلام مٹ جاتا. مولا نے ان کو مان لیا، لیکن وقت بدل گیا. امام حسین نہیں مانے. اگر مان لیتے تو اسلام مٹ جاتا. اپنے اماموں کی اگر تواریخ پڑھو دینداروں تو ہمارے اماموں نے بہت قربانیاں کی ہیں. یہ امت حضرت امام کی ہے. علی نبی کا وارثدار ہونے کے ناطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولانا حضرت امام کا نانا ہے. یہ نانا کی امت ہے، اس کی امت ہے. یہ اسلام آج ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے.
یہ اسلام تھوڑا بگڑ گیا ہے، اور ہمارے دشمنوں نے اسلام کو، اور بھی میڈیا کی بات کرتا ہوں، ہر جو خرابی ذرا سی بھی نظر آئے وہ میڈیا والے اٹھا کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی آپس میں پولیٹیکل بات ہو رہا تو اس کو دھارمک بنا دیتے ہیں۔ ہمارے دشمن بہت ہیں، یعنی اسلام کے۔ حضرت امام دیکھ رہا ہے 1300-1400 سال ہو گئے، یہ میرے نانا کی امت اس وقت سخت تکلیف اور مصیبت میں ہے، اب ان کا ہاتھ حضرت امام نہ پکڑے تو کون پکڑے؟ یہی ایک ہے، ساری امت میں کون ہے؟ مسلمانوں میں جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں وہ حضرت امام کو جانتے ہیں، اور حضرت امام کیا کرتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں۔ وہ حضرت امام کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے پڑھے لکھے جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں وہ مولانا حضرت امام کی بڑی عزت رکھتے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ یہ ماڈرن زمانے کے جعفر صادق ہے۔ پروفیسر ارکن کہتا ہے کہ حضرت امام آغا خان ہے، وہ ماڈرن زمانے کا جعفر صادق ہے۔ اب حضرت امام آہستہ آہستہ اسلام کے اندر گھس رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کے اندر جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں، ایکشن کی ضرورت ہے۔ امام نے ہاسپٹل بنایا، یونیورسٹی بنائی، آرکیٹیکچر ایوارڈ دیا، اور رورل ایریا کے اندر جو پروگرامز بنائے، آہستہ 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 لوگوں کے دلوں کے اندر آغا خان کا نام گھس رہا ہے۔ انشاءاللہ اور 10-20 برس کے اندر پاکستان تو خاص کر ہر گھر کے اندر مولانا حضرت امام کی فوٹو ہوگی، اور یہ اس کو نور اور عزت کی نظر سے دیکھیں گے۔ ابھی بھی ہو رہا ہے، یہ یونیورسٹی بنانا بھی ایک راز ہے۔ تو اب میں آپ کو یہ سارا دیباچہ بنا کے میں نے بنایا۔ اس وقت دینداروں، یونیورسٹی میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، آپس میں ڈسکشنز ہوتی ہیں، یو اسماعیلیز یو آر ناٹ مسلم۔ اچھا بھائی، اس کو پوچھو وہی سے مسلم، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، تو کیا روزہ اور نماز یہی اسلام ہے؟ تو وہ چپ ہو جائے گا، کیونکہ روزہ اور نماز ہی اسلام نہیں، اسلام تو بہت دور ہے۔ روزہ اور نماز اسلام کا فنڈامنٹل پرنسپل نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے اپنے مذہب کا، ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ اس کے لیے غیر آدمی ہم کو چھوٹی سی بات میں لاجواب کر دیتی ہے، ہمارے پاس جواب نہیں۔ پڑھو تو جواب ملے نا۔ اسٹڈی کرو اسلام کی کتابوں کو، خاص طور پہ شیعہ لٹریچر کی اسٹڈی کرو۔ سنی بھائیوں کے اندر نالج نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، ایک ہی بات لے کے آئے، تم نماز نہیں پڑھتے، تم روزہ نہیں رکھتے۔ تو روزہ اور نماز اسلام کا فنڈامنٹل پرنسپل نہیں ہے۔ اس کو پوچھو، کسی آدمی کو مسلمان بننا ہے جو اسلام میں نہیں ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو سب سے پہلے کلمہ پڑھاتے ہیں، ڈکلیئر کرو کہ تم ایک خدا کو مانتے ہو، محمد اس کا رسول ہے۔ سچ بات ہے، تو یہ فنڈامنٹل پرنسپل ہے۔ ہاں، میں نے اگر کہا کہ یہ آدمی ایسا نہ کہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اگر وہ یہ نہ کہے تو وہ مسلمان ہے؟ کہتے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر آدمی کوئی بھی نان مسلم ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، لیکن اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہتا، تو کیا وہ مسلمان ہے؟ کیونکہ وہ روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مگر اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہا، چپ ہو جائے گا۔ کیونکہ نماز پڑھے، روزے رکھے اور کلمہ نہ پڑھے تو وہ مسلمان نہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ کلمہ نماز روزوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ جو مکہ کے مشرکین تھے دینداروں، یہ لوگ لا الہ الا اللہ کہا کرتے تھے رسول سے پہلے، وہ ایک خدا کو مانتے تھے، مگر اپنے بتوں کی معرفت خدا کے پاس عاجزی کرتے تھے۔
ان کو معلوم نہیں تھا خدا کے پاس جو مسلمان کہتے ہیں کہ ڈائریکٹلی خدا کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، وہ کھنڈ کھاتے ہیں۔ کھنڈ کھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اور کچھ جانتے نہیں۔ میں آپ کو یہ بات کہنی چاہتا ہوں اور سمجھانی چاہتا ہوں کہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھو۔ یہ لوگ تھے مشرکین کافرین، نبی کے پہلے وہ خدا کو مانتے تھے، لیکن اپنے بتوں کی معرفت خدا کے پاس عاجزی کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ ہمارا بھتیجا، یہ ہمارا بھانجا، ہم داڑھی والے بزرگ، ایسا وہ زمانہ ایسا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر خدا کو نبی بھیجنا ہوتا تو ہمارے اندر سے، یعنی بزرگوں کے داڑھی والے، مونچھوں والے، پگڑیوں والے، ان کے اندر سے نبوت ہونی چاہیے تھی۔ یہ 40 برس کا ہمارا چھوکرا یہ کیسے ہمارے اوپر راج کرے؟ اب تو یہ تو خدا بہتر جانتا ہے نا۔ ان کو خدا کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، دشمنی یہ تھی کہ یہ محمد ہمارا ماسٹر بن جائے گا۔ اور جب ہی پہلی دعوت عشیر ہوئی اور اس کے اندر لوگوں نے، یعنی 40 بزرگ جو تھے بنی قریش کے، جدے جدے قبیلوں کے آئے تھے، انہوں نے نبی کا پیغام سنا، ہنس کے چلے گئے۔ اس وقت صرف ایک مولا مرتضی علی 10 برس کی عمر میں کھڑے ہوئے، کہا یا نبی میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو لوگ تانا دیتے تھے، حضرت ابو طالب کو، مولا مرتضی علی کے باپ کو تانا دیتے تھے، اے ابو مطلب یہ کبھی تیرا لڑکا تیرا سردار ہے۔ یہ شرم کی بات تھی وہ زمانے کے اندر کہ باپ بیٹے کا حکم مانے۔ ان لوگوں کو اللہ سے شکایت نہیں تھی۔ جب اس 7ویں سال کے اندر مکہ گئے اور نبی نے فرمایا کہ مکہ فتح ہوگا اور واپس چلے آئے فتح کیے بغیر، تو کئی مسلمان بے ایمان ہو گئے۔ خود حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے ایمان میں خلل آ گیا کہ یہ نبی کیسا ہے، ہم کو کہا مکہ فتح ہوگا لیکن مکہ فتح ہوا نہیں، یوں ہی چلے آئے۔ تو کیا نبی نے جھوٹ بولا؟ استغفر اللہ، نہیں۔ اس وقت آیت اتری کہ تمہاری فتح ہوئے گی۔ جب ہی دوسرے برس ادھر گئے تو فتح ہو گئے، لیکن پہلے برس ایک ایگریمنٹ کیا کہ اس برس تم چلے جاؤ، نیکسٹ ایئر حج کرنے کے لیے آنا۔ یہ جو ایگریمنٹ بنایا گیا، مولا مرتضی علی کو کہا کہ یا علی آپ یہ عہد نامہ ایگریمنٹ لکھو۔ تو مولا مرتضی علی نے اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ ابو سفیانی تھا سائن کرنے والا، تو اس نے کہا کہ یہ منظور نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ برابر ہے لیکن محمد رسول اللہ کاٹ ڈولو۔ مولا مرتضی علی نے کہا میں نہیں کاٹوں گا، امام ہے وہ پیر کا نام نہیں کاٹ سکتا۔ دیکھا بھید، حضرت امام نے، وہ زمانے کا حضرت امام علی تھا، اور نبوت ہمارے خیال میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے اعتقاد میں پیری جوما ہے۔ مولا مرتضی علی نے کہا یا نبی میں یہ نہیں کاٹوں گا۔ ابو سفیان کو پوچھا بات کیا ہے؟ کہتا یہی تو بات ہے، لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے، تبھی تو جھگڑا ہے۔ اگر ہم محمد رسول اللہ کو مان لے لیں تو پھر ہم مسلمان ہو گئے۔ رسول پاک نے خود قلم اٹھا کے محمد رسول اللہ چھینک ڈالا اور ابو سفیان نے سائن کیے۔ تو جھگڑا لا الہ الا اللہ سے نہیں تھا، جھگڑا محمد رسول اللہ سے تھا۔ اب میں آپ کو کہوں، نبی کہتا ہے کہ خدا کے حضور میں دعا مانگو تو میرا واسطہ دو، تو وہ بات کدھر گئی؟ جو ہمارے بہت سے دوسرے بھائی ایسے کہتے ہیں کہ ہر مسلمان ڈائریکٹلی خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ ارے یہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے تو پھر محمد رسول اللہ کیوں کہتے ہو؟ محمد رسول اللہ کے بغیر تمہاری نماز نہیں ہوتی، محمد رسول اللہ کے بغیر تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی، تو محمد رسول اللہ تو ہے ہی نا۔ اب محمد رسول اللہ 1400 سال پہلے موجود تھے، اب کدھر ہے؟ کیا محمد کا نور ختم ہوا؟ نہیں دینداروں، یہ تو قیامت تک چلے گا۔ وہی محمد کا نور اور علی کا نور ہمارا حضرت امام ہے، اور یہ وعدہ 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے ابراہیم کے ساتھ کیا کہ میں تیرے ساتھ آج وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیری اولاد کو زمانے کے اندر ہمیشہ اونچا رکھوں گا۔ پہلے تو خود کے لیے کہا
کہ میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں، تو کہا میری اولاد بھی؟ فرمایا ہاں تیری اولاد بھی، لیکن تیری اولاد کے اندر جو ناانصاف، تو حضرت موسیٰ کاظم نے کھوٹا دعویٰ کیا اور اس کے بعد اس کے بچوں نے بھی کھوٹا دعویٰ کیا، لیکن اللہ نے کہا جو ظالم ہوں گے ان کے اوپر میرا وعدہ نہیں۔ ان کے 11ویں امام حسن عسکری کی اولادی میں ہوئی، وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ امام اعظم علیہ السلام کے ٹائم کے اوپر اسماعیلی جماعت میں سے ایک سیکشن نکل کے یہ کہنے لگا کہ امام اوپر گئے ہیں اور انتظار کرو واپس آئیں گے۔ آج 10 برس ہو گئے، یعنی 1050 اوپر ہو گئے، وہ اب تک نہیں آئے۔ یہ الگ ہو گئے، دروس لوگ الگ ہو گئے۔ تھوڑے اور آگے گئے تو امام مسلم سرد اللہ کے ایک بیٹے مفتی علی نے کھوٹا دعویٰ کیا، تو تیسری چوتھی پیڑھی پہ گھر میں لڑکی ہوئی اور وہ مٹ گئے، لیکن یہ حق سچا بیٹھا ہے۔ مولا نے شادی نہیں کی تھی۔ ایک اٹالین رپورٹر کہتی ہے یور ہائنس آپ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ہمیشہ چلے گا؟ فرمایا ہاں چلے گا۔ آپ کہتی ہے سپوز آپ اس کے پہلے گزر جاؤ کہ آپ کے گھر لڑکا ہو گئے، فرمایا آئی ول ناٹ ڈائی بفور لیونگ مائی ہیئر۔ کیسا دعویٰ ہے یہ؟ ہم ہر زمانے کے اندر امام کے مخ مبارک سے اپنا دعویٰ سنتا چلے آئے ہیں کہ یہ امامت کا سلسلہ قیامت تک چلے گا، اور چل رہا ہے۔ 1400 برس میں چل رہا ہے، کہیں اٹکا نہیں۔ اور اگر یہ کھوٹا دعویٰ ہوتا تو 1400 برس تک جھوٹ چل سکے؟ حضرت امام اپنے نانا کی امت کا رکھوال ہے، اور آج یہ وقت آیا ہے کہ امت میں کوئی نہیں کہ جو امت کا ہاتھ پکڑ سکے۔ اب آہستہ 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 مولا مسلمانوں کو اپنے نزدیک لانا چاہتے ہیں، اور اس میں ہم اسماعیلیوں کو، حضرت امام کے مریدوں کو حضرت امام کی ظاہر بھانے مدد کرنی چاہیے۔ ہم کو مدد کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کو ہم اپنے نزدیک لا سکے، ہم اس کے نزدیک جا سکے، لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف آور ایمان، ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف آور ایمان، ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف آور فیتھ۔ ہم ان کو سمجھائیں کہ سچ حق یہ ہے کہ علی کا اعلان ہوا کہ یہ تمہارا امام ہے، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ اب ایک حدیث ہے، رسول اکرم کہتے ہیں اللہ میرا مولا ہے، تمہارا میں مولا ہوں، تو جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ علی کا درجہ دیکھا، میرا مولا اللہ ہے۔ مولا کہتے ہیں ماسٹر کو، میرا مولا اللہ ہے اور تمہارا مولا میں ہوں۔ تم جو مجھے مولا مانتے ہو تو علی بھی تمہارا مولا ہے۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ ہمارے مسلمانوں کے اندر مذہبی تعلیم کم ہے، ان کے درمیان ایک ہی چیز ہے، صاحب کے ایک فرمان میں بھی ہے کہ سنیزم کے اندر یہ ہے، دے گو ٹو ماسک، دے سے پریئر اینڈ دے سے دیٹس آل رائٹ، دس از اسلام۔ ہمارا حساب یہ نہیں ہے۔ جبھی بھی آپ کا کسی کے ساتھ کچھ بھی ایسی ڈسکشن ہو گئے تو اس کو پوچھو کہ اسلام کا فنڈامنٹل پرنسپل کیا ہے۔ وہ نماز اور روزے کو ہی ہر وقت لے کے آتے ہیں، تو پوچھو کہ کیا نماز اور روزہ فنڈامنٹل پرنسپل ہے؟ اگر وہ اجان ہوگا تو کہے گا ہاں، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، روزے نہیں رکھتا وہ کافر ہے۔ یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے۔ اگر ایک ہندو کو ادھر لے آؤ اور اس کو بولو کہ تم کھڑے ہو کے قبلے کی طرف منہ کرو اور اپنے دل کے اندر تم گایتری پڑھو، اوم شانتی شانتی، اپنی گایتری پڑھو منہ میں، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر رکوع کرو، گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے اونچے ہو جاؤ، پھر جا کے سجدہ کرو، سجدے میں بھی گایتری پڑھتے رہو تمہارے مذہب کی، تو کیا وہ مسلمان ہے؟ کیا اس نے نماز پڑھی؟ کیا یہ اٹھ بیٹھ کرنا یا رکوع اور سجدے میں جانا اس کا نام نماز ہے؟ یہ تو ایکشن ہے۔ حقیقت تو دل کے اندر ہے کہ ہم کیا پڑھنا چاہتے ہیں۔ قرآن شریف میں ہم کو نہیں کہا کہ اس طرح پڑھو نماز، نبی کریم پڑھا کرتے تھے، موسٹلی پڑھتے تھے اس طرح جس طرح ہم مسلمان پڑھتے ہیں۔ لیکن دیکھو نبی نے بیٹھ کے نماز پڑھی ہے؟ ہاں پڑھی ہے۔ بیٹھے بیٹھے جس طرح ہم بیٹھے ہیں
نبی نے بھی پڑھی ہے، رکوع نہیں کیا، سجدہ کیا ہے۔ نبی نے اونٹ کے اوپر بیٹھے بیٹھے بھی نماز پڑھی ہے اور اپنے ہاتھ کے اوپر سجدہ کیا ہے۔ نبی نے گھوڑے کے اوپر بھی بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی ہے، نبی نے لیٹے لیٹے بھی نماز پڑھی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اے محمد رات کو اٹھو، اپنی ریکلائننگ پوزیشن میں ہو کہ تم کھڑے ہو کہ بیٹھے ہو، اس پروردگار کو یاد کرو، اس کی محبت میں اس کا ذکر کرو۔ اصل چیز تو عبادت ہے۔ مسلمانوں کی حالت اس زمانے کی یہ تھی، عرب لوگ جو تھے نا ایدی تھے، ایدی یعنی لیزی، لیتھرجی، عورتیں غلام، باندیاں، کونکوبائنس، اس کے اندر ان کی زندگی جاتی تھی، شراب اور ایڈلٹری، پرومسکیٹی۔ ایک ایک آدمی کے گھر میں پیسے کے حساب سے 10 20 50 کی بات نہیں، ہر ایک رپورٹ میں ایسا ہے کہ ایک عرب تھا، نبی کے زمانے کے پہلے کی بات کرتا ہوں، اس کی 600 وائفز تھی، 600 وائفز۔ اس حالت کے اندر وہ لوگ رہتے تھے۔ نبی نے ان کی ساری زندگی کو بدل دیا۔ کھڑے ہوئے، گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے رکوع کرے، سجدے کرے، اگر 4 رکعت پڑھے، 4 رکعت تو 4 رکعت میں 4 دفعہ سجدے کرنے، 8 دفعہ سجدے، ہر رکعت کے اندر 2 دفعہ رکوع ہوتا ہے، 1 دفعہ رکوع ہوتا ہے، 2 سجدے ہوتے ہیں، تو 4 رکعت پڑھے تو 4 رکوع کرے، 8 سجدے کرے، تو یہ تو ایک جات کی ایکسرسائز ہو گئی نا۔ اور اللہ اکبر کرو تو ہاتھ کی بھی ایکسرسائز ہو گئی، بدن کے اندر سرکولیشن، بلڈ زیادہ ہوتا ہے۔ نماز کا طریقہ نبی کریم نے فرمایا بہت اچھا طریقہ ہے، یہ آدمی کو فریش کر دیتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کی مسجد میں جاؤ، میں 1960 میں جب پریٹوریا گیا، ایسا تو میں بہت گھوما ہوں اور میں نے مسجدوں میں جا کے وائزیں بھی کی ہیں۔ 15,000 کی بستی کے اندر جمعے کے دن میں جب مسجد میں گیا پریٹوریا میں، وہ مسجد دیکھ کے ایسی عالی شان، مجھے بہت خوشی ہوئی، اتنی خوبصورت مسجد۔ جمعے کی نماز میں 12 آدمی تھے، اس میں 3 اسماعیلی تھے، ایک مولوی تھا، باقی 8 آدمی تھے 15,000 کی بستی میں۔ مسلمان نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، سب کے سب 10-15% ہیں کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، کل پرسوں آپ کا کوئی دوست، کوئی مسلمان آپ کے اوپر اٹیک کرے، اس کو کہو کہ تمہیں اللہ رسول کی قسم سچ کہو تم ہر روز 5 نمازیں پڑھتے ہو، اس کا منہ گر جائے گا۔ ہماری جماعت کے اندر عورتیں آتی ہیں، بچے آتے ہیں، مرد آتے ہیں، بوڑھے آتے ہیں، بیمار آتے ہیں، حاملہ عورتیں آتی ہیں، گود میں بچے سوئے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری جماعت کا اسٹرکچر ہے کہ ہم ادھر آ کے بیٹھتے ہیں، ہم سب لوگ مل کے دعا پڑھتے ہیں۔ اگر ہم اسی طرح سے جو نماز کی حالت رکوع اور سجدے کی، کھڑا ہو اور بیٹھو، ہم یہ کرنے جائیں تو ہماری جماعت کے اندر آرگنائزیشن نہیں رہ گئے، کوئی بیٹھا ہے کوئی کھڑا ہے، یہ تو نماز کی بات نہیں۔ مسجدوں میں عورتیں تو چھوڑ دو، مرد بھی نہیں جاتے۔ ہمارے ہاں تو ایسا ہے، 5 برس کا بچہ ہے، جماعت خانے میں پڑھاتا ہے، 7-8 برس کے بچے گھٹ پاٹ نکالتے ہیں۔ پکڑو کسی مسلمان کو، 12-13 برس کے لڑکے کو، اس کو بولو تیرے کو نماز آتی ہے؟ واللہ 5% بھی نہیں نکلے گے۔ ارے بڑے بڑے یہ جو 20-20 25-25 برس کے جو لوگ ہیں نا، ان میں سے بھی 10-20% ہوں گے کہ جن کو نماز آتی ہے۔ ہم کہہ رہے اوپر وہ اٹیک کر کے لاتے ہیں۔ اور ایک ہی بات ہے کہ تم نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، ان کو کہو کہ نماز اور روزے فنڈامنٹل پرنسپل نہیں ہے۔ فنڈامنٹل پرنسپل یہ ہے کہ اللہ پہ یقین رکھو، محمد رسول اللہ کو، اس کا حکم مانو، اس کا کلمہ پڑھو اور نیک بنو، اچھے بنو، خدا تعالیٰ کی یاد میں رہو۔ خدا کی قسم کھاتا ہوں، خدا کی قسم کھاتا ہوں، ساری دنیا کے اندر 73 فرقوں کے اندر جتنی عبادت اسماعیلی کرتے ہیں کوئی دوسرا فرقہ نہیں کرتا۔ صبح شام ہمارے جماعت خانے بھرے ہوئے ہیں، بھلے 100% نہیں آتے، لیکن صبح روشنی ہوتی ہے۔ ارے 3 بجے ہمارے جماعت خانوں میں عبادت ہوتی ہے، 5 بجے 6 بجے تک عبادت ہوتی ہے۔ صبح اور شام ان گھروں کے اندر خدا کا نام اور اس کے نور کو یاد کیا جاتا ہے۔
اپنے مذہب کی عظمت کو سمجھو. ہمارا مذہب سچا مذہب ہے. یہ وہ دین ہے کہ جو رسول اللہ لے کے آئے تھے. رسول اللہ چھانٹا دیا کرتے تھے, رسول اللہ ناندی کیا کرتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھرا دیا کرتے تھے. ہمارے جماعت کے اندر جھرا ملتا ہے, نیاز پی جاتی ہے. نبی کریم ہاتھ سے پیالی اٹھا کے نیاز پلایا کرتے تھے, اور سکریت کی جگہ کھجور کو مسل کے اس میں سے تھوڑا حصہ دیا کرتے تھے, یا کبھی کبھی ایک کھجور دے دیتے تھے. نیاز پلاتے تھے, چھاٹا دیتے تھے, مجلسیں بناتے تھے. وہ تمام چیزیں اس زمانے کے اور آج کے درمیان جو تھوڑا سا ڈفرنس ہوا ہے, ہاں تھوڑا ڈفرنس ضرور ہوا ہے, لیکن فنڈامنٹلی ہمارے مذہب کی وہ تمام روایتیں جو کچھ بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلی آتی ہیں. ہر زمانے کے امام کے اندر ہم اس حالت میں رہے اور ہم عبادت کرتے ہیں, خدا کو مانتے ہیں. علی نبی نے جو سار کی وہ علی نبی ہمارے اندر بیٹھا ہے. وینکوور کے اندر 1 سال پہلے ایک پریزیڈنٹ بنایا گیا, وہ تھا پنجابی. اس کے سامنے کوئی دوسرے آدمی کو حسرت تھا, اس کی امید یہ تھی کہ مجھے پریزیڈنٹ بنیں گے. مسلم ایسوسی ایشن کی بات کرتا ہوں. یہ دونوں لڑ پڑے اور نماز جیسے ہی ختم ہوئی اس نے اس کا گلا پکڑا, اس نے اس کو کھانسا مارا. جب مسجد کے اندر لڑائی ہو گئی, جو کہ ایسا ہمارے ہاں بھی ایک دفعہ بن گیا ہے. 1933-34 میں ڈوڈوما کی جماعت کے اندر کچھی اور کاچیا والی لڑ پڑے جماعت خانے کے اندر. ہمیں اس بات کی شرم ہے, لیکن الحمدللہ ایسا کوئی ایک آدھ آئسولیٹڈ کیس ہو گیا. لیکن مسجدوں میں تو عام طور پہ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. آج ہمارا حال ایسا ہے, ہم اتنے ویل آرگنائزڈ ہیں کہ مولانا حضرت امام نے اس راج کو بنا کے قائم رکھا. یہ ہمارا مولا کا راج ہے, اور اس میں سے ہم کو اپنی زندگی اور بھی آگے بڑھانی ہے. ساری دنیا میں نے کل پرسوں کے آواز میں کہا ہے کہ ساری دنیا کے اندر کرسچن بھکاری ہیں, ہندو بھکاری ہیں, سکھ بھکاری ہیں, جو بھکاری ہیں, مسلمان بھکاری ہیں. حالانکہ مسلمانوں میں تو بہت بھکاری ہے, لیکن مولا کے فضل سے ساری دنیا میں ایک اسماعیلی رستے پہ بھیک نہیں مانگتا. خدا نہ کرے اگر کوئی تکلیف میں آ گیا تو ہماری کونسلیں, ہماری آرگنائزیشن امام زمان کی طرف سے ساتھ پکڑ لیتے ہیں. ایک اسماعیلی دنیا میں بھیک نہیں مانگتا. کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ ساری دنیا کے مسلمانوں کے اندر ہمارے چہرے دیکھو, ہماری رہنی کرنی دیکھو, ہمارا انفلوئنس دیکھو. یہ سب کچھ اس مولا کی جو علی نبی کا گادی وارث ہے, یہ اسی کی رحمت ہے. اس مولا کو خوش کرو, اس کی سیوا کرو, اس کو یاد کرو, اس کے حکم مانو, اور اپنی جماعت اور کٹمب قبیلے میں محبت صلاح سمت سے رہو. اور امام زمان نے کچھ بھی ایسی ہیل چال کی کہ جو اسلام کو نزدیک لانے کی کوشش کرے, تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم دنیا بھر میں بھی مولانا حضرت امام کی مدد کریں اور اس کا حکم مانیں. آپس کے اندر رہو. مگر میری ایک اور عرض ہے, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, ٹی وی تھوڑا کم دیکھو, سنیما تھوڑا کم دیکھو, اور اچھی اچھی کتابیں پڑھو. شیعہ مذہب کی, اسماعیلی مذہب کی کتابیں پڑھو. کم از کم آدھا پونا گھنٹہ ضرور پڑھو. حضرت امام کے فرمان پڑھو تو آپ کو بہت کچھ پتہ لگے. مولا آپ کو سکھی آباد کرے, دین دنیا کی نعمتیں دے, ہر بدی بلا آفت آپ سے دور رکھے, کلجگ کی ہواؤں سے بچاوے, شیطان کو دور رکھے. مولا دسول سکریت میں پورا رکھے, حضرت امام کی محبت اور عشق میں رکھے. مولانا حضرت امام عبادت بندگی کا شوق دے, علم کا شوق دے, حقیقتی سمجھ دے. مولا برکتیں دے, نعمتیں دے, خوشیاں دے, رحمتیں دے, دین دنیا کی دولتیں دے, آپ کی ہر نیک امید پوری کرے, آپ کو آپ کی آل اولاد کا ایمان سلامت اور مضبوط رکھے. مولا ظاہر باطن دیدار نصیب کرے. سکھی آباد.